بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم۔ مسلم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی مسلم ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کرے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ جنگ یرموک میں سپہ سالار لشکر اسلام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے جس حیرت انگیز طریقے سے فوجیوں کو مرتب کیا وہ ان کی جنگی مہارت اور اعلیٰ درجے کی قائدانہ صلاحیتوں کی کھلی دلیل ہے۔ انہوں نے لشکر کے 40 دستے بنائے، ہر دستے میں تقریباً 1000 جوان تھے۔ ان دستوں کو اپنی اپنی پاری پر اپنے قائدین کے حکم سے میدان میں اترنا تھا۔ دائیں بازو کے دستوں پر عمروہ بن العاص اور شرجیل بن حسنہ، بائیں بازو پر یزید بن ابی سفیان، قلب میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے طوفانی دستے پر خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا قاضی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب ٹھہرایا گیا۔ نقیب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ میدان جنگ صفوں کے سامنے کھڑا ہو کر مجاہدین کو جوش دلائے اور جنگ پر ابھارے۔ ابو سفیان ہر دستے کے سامنے باری باری جاتے اور پرجوش اور دل نشین انداز میں کہتے: اللہ اللہ، اے مجاہدو، تم عرب کے نوجوان اور اسلام کے مددگار ہو، لیکن تمہارے دشمن روم کے نوجوان اور شرک کے مددگار ہیں۔ اے اللہ، آج کا دن ایک یادگار دن ہے، تو اپنے بندوں کی مدد فرما۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار نے اسلامی لشکر پر ایک نہایت شدید حملہ کیا۔ بعض لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور صفوں میں انتشار کا خطرہ ہو گیا۔ اس حصہ لشکر کے امیر عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل اور ان کے چاچا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام تھے۔ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں نے اسلام لانے سے پہلے ہر موقع پر سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا، آج اس کی تلافی کا دن ہے۔ کیا کافروں کے مقابلے میں آج میرا پاؤں پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ پھر بآواز بلند اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے: آؤ مرنے کو چلے، تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ فی الفور 400 جوان آگے بڑھے، ان میں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر بھی شامل تھے۔ انہوں نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور میدان میں کود گئے۔ یہ لوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے خیمے کے سامنے جان توڑ کر لڑے اور جان نثاری کا پورا حق ادا کر دیا۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ دونوں زخموں سے چور اور جان بلب تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبدیدہ ہو کر دونوں کے سر گود میں رکھے اور نہایت شفقت سے ان کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ اسی حالت میں یہ دونوں شہید ہو گئے۔